العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، چند روز پہلے کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ نے فلسفہ قربانی کو بیان کرتے ہوئے اس میں ایک حدیث پاک بیان کی، جس میں الفاظ یہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھ کر اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اس کو ذبح کرنے کے وقت اس کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا جو بھی قطرہ گرے گا اس کے عوض میں تمہیں یہ چیز ملے گی کہ تمہاری گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ذم کی نسبت کی گئی۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد امام جلالی زیدہ شرفہ نے تمام تکفیری ٹولے کو یہ دعوت فکر دی کہ تم خطائے اجتہادی کو گستاخی اور بے ادبی کہتے ہو، جبکہ حدیث پاک میں تو لفظ ذم کی نسبت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی ہے۔ تو تمام تکفیری ٹولہ اور جتنے بھی ان کے حمایتی ہیں وہ اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کریں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک مفتی عبد المجید سعیدی صاحب وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے جو خیانتیں کی اور جو الزامات لگائے ان کا مختصر وقت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا۔ مفتی عبد المجید سعیدی صاحب نے سب سے پہلی جو خیانت کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطائے اجتہادی والے قول کی تائید میں اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، جبکہ آپ حضرات امام جلالی زیدہ شرفہ کا وہ بیان سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی نے اپنے قول کی خطائے اجتہادی والے موقف کی تائید میں اس حدیث پاک کو بیان نہیں کیا، بلکہ تکفیری ٹولے کو دعوت فکر دی کہ خطائے اجتہادی کو تم گستاخی بے ادبی کہہ رہے ہو، تو اس حدیث پاک کا پھر کیا معنی ہے؟ اس کا معنی تم سب لوگ بیان کرو کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں ذم کی نسبت سیدہ پاک کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہ پہلی خیانت مفتی صاحب نے اپنے اس بیان میں کی۔ دوسرا جو مفتی صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس حدیث پاک کا ترجمہ کر کے اس کا مفہوم بیان کریں۔ مفتی صاحب نے اس حدیث پاک کا متن پڑھا، لیکن اس حدیث پاک کا ترجمہ کرنے کی انہیں طاقت نہ میسر آئی اور انہوں نے کہا، اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ اگر ترجمہ کرتے وہ پھنس جاتے اور ان کو نکلنے کی کوئی راہ نہ ملتی، تو اس لیے انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ ترجمہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے ترجمہ نہ کیا، ہمارا مطالبہ تھا ترجمہ کرو، انہوں نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر جو انہوں نے اس حدیث پاک کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، کنڈم ہے، تو سب سے پہلے مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، کنڈم ہے، تو اس سے مفتی صاحب نے اپنے اصول حدیث کے علم سے ناواقف ہونے کی واضح دلیل بیان کر دی، کیونکہ حدیث کسی کا صحیح نہ ہونا یہ اس کے کنڈم ردی ہونے کو ہرگز لازم نہیں۔ حدیث پاک اگر اس میں اس کی صحت پر کلام ہو یا وہ صحیح ثابت نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ ردی ہے، یہ موضوع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الموضوعات الکبریٰ کے صفحہ نمبر 66 پر لکھتے ہیں کہ لا یلزم من عدم صحتہ نفی وجود حسنہ و ضعفہ، فرماتے ہیں حدیث کے صحیح نہ ہونے سے حدیث کے حسن اور ضعیف ہونے کی نفی لازم نہیں آتی۔ تو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں، لہذا کنڈم ہے، لہذا مفتی صاحب نے اپنے اصول حدیث سے ناواقف ہونے کی اس اپنے قول میں واضح طور پر
دلیل بیان کر دی۔ اور دوسرے مقام پر امام صحابی کے حوالے سے ملا علی قاری نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَلْزُمُ مِنْ عَدْمِ الصِّحَّةِ مِنْ عَدْمِ الصِّحَّةِ وُجُودُ الْوَضْعِ، کہ حدیث کے صحیح نہ ہونے سے حدیث کا موضوع یعنی کنڈم ہونا لازم نہیں آتا۔ تو یہ مفتی صاحب نے اپنی طرف سے یہ ایک اصول گھڑ لیا کہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے اس لیے یہ ردی ہے۔ حدیث پاک صحیح نہ ہو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں صحیح حدیث والی شرائط موجود نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث درجہ حسن سے اتر کر درجہ حسن پر آ جاتی ہے یا کم از کم درجہ ضعیف پر آ جاتی ہے۔ جس حدیث میں صحیح کی شرائط نہ ہو وہ موضوع نہیں ہوتی، وہ کنڈم نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب جو آپ نے یہ ایک نیا اور خود ساختہ آپ نے قانون گاڑ لیا ہے، تو یہ مفتی صاحب کا قول یہ واضح ہے کہ مفتی صاحب کو یا تو اصول حدیث کا پتہ نہیں ہے یا امام جلالی کی مخالفت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ان کو یہ اصول اب یاد نہیں رہے اور ان کے حواس جو ہیں وہ یہ کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے آگے مفتی صاحب نے جو الزامات لگائے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ پاک کی طرف ذم کی نسبت کر دی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام جلالی زیدہ شرف نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ امام جلالی نے تو اس کو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس بات کے دائی نہیں کہ سیدہ پاک کی طرف ذم کی نسبت کی جائے یا اس بات ذم کیا جائے۔ اس ذم سے مراد کیا ہے، یعنی جو ان کے شیان شان ہے، یعنی وہ خلاف اولا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وضاحت میں ایک اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ ذم سے مراد بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ حسنات نیکوں کی جو حسنات ہیں وہ مقربین کے ہاں وہ سیئات شمار ہوتی ہیں۔ تو اس ذم سے مراد جو حدیث پاک میں آیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، ہرگز اس سے گناہ نہیں بلکہ اس سے خلاف اولا یا دیگر جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین، اس سے مراد یہ ہے۔ تو مفتی صاحب نے الزام لگایا اور بذات خود آپ وہ کلپ سن سکتے ہیں جس میں امام جلالی نے اس بات کو بیان طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا۔ یہ دائی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے دائی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے۔ جو ان کی شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے۔ جس مسلک